روحانی ترقی کے لیے ضرورت ہے شیخ، روحانی ترقی کے لیے ضرورت ہے اپنا شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے پاکستان کے ویل نون اسکالر ہیں، ان سے صحبت ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ مرید کر لیں۔ وہ کہنے کہ میں تو مرید نہیں کرتا، اپنے آپ کو پابندی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی، کہتے ہیں کہ میں آپ کو حضور وصفہ سے عرض کروں گا جی آپ لوگ قاضی کرا سکتے ہیں، آپ ان سے عرض کی کہ آپ ان کو اپنا قبول فرما لیں۔ تو کیا سر یہ اس طرح ہوگی نہیں تو دیکھیں، یہ بھائی نے کویشچن کیا کہ کیا کسی پیر کامل کی بیعت کرنی چاہیے؟ تو پیر کامل کی کوئی بیعت کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اکابرین کا تسلسل سے یہی طریقہ جاری و ساری رہا ہے کہ وہ بذات خود کامل و اکمل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روحانی ترقیوں کے حصول اور قرب کی منازل طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی سنت کے مطابق کسی نہ کسی شیخ کامل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پیر کامل کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، بالکل صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ آج کل کچھ ایسے لوگوں نے بھی کہ جو بدعقیدگی کی طرف مائل ہیں، اور انہوں نے بھی بیعت کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ خود بیعت کو وہ غلط کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پہلے معلوم کریں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، نمبر 1، اور وہ اپنے عقائد بمع دلائل جانتا ہو۔ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے بمع دلائل جانتا ہو۔ عقیدوں سے مراد عقائد اسلام بھی ہے، اور جو عقائد اہل سنت سب بمع دلیل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 2، اس کو اتنا علم حاصل ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے۔ جزئی کا یا مسئلے کا مستحضر ہونا، ذہن میں موجود ہونا، یہ بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کتاب سے اپنی ضرورت کے مسئلے وہ خود نکال سکیں۔ تیسرا یہ کہ وہ باشرع ہوں، بالکل بعمل ہونے چاہیے، متبع سنت ہونے چاہیے۔ چوتھا یہ کہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہو، اعلانیہ طور پہ سر عام سب کے سامنے، جیسے داڑھی شریف کا شہید کروا دینا، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھانا، عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کروانا، بڑی بڑی تصویریں لگانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور یہ اعلانیہ طور پہ کریں گے تو یہ سب گناہ کر رہے ہیں، ایسا شیخ بیعت کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض نے ایک بھی کنڈیشن بیان کی ہے کہ ان کا شجرہ متصل ہو۔ شجرہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلافت دی، ان سے آگے خلافت مینز بیعت کی اجازت دینا۔ تو اس طرح یہ چلتے چلتے اس پیر صاحب تک وہ سلسلہ آیا، لیکن یہ ہر ایک چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا پتہ کوئی بزرگ بیچ میں غائب ہو تو عام آدمی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو کم از کم یہ 4 نشانیاں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، صاحب علم ہونے چاہیے، باشرع ہونے چاہیے، بعمل ہونے چاہیے، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں تو ان کی بیعت ہونی چاہیے۔ اس سے بالکل روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ایسے بعمل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل کا طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی جیسے انہوں نے آپ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو غوث پاک کے حوالے کر دیا ہے اور آپ غوث پاک کے مرید ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے۔ تو کسی کو ہاتھ پکڑوا کے پہنچانے کی حاجت ہی نہیں ہے، غوث پاک تو خود فرماتے ہیں۔ اور یہ تک فرمایا کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا وہ بھی میرا مرید ہے، یہاں تک فرمایا جو مسلمان گزر گیا میرا مرید ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے سارے مرید داخل جنت نہ ہو جائیں۔ تو غوث پاک کا فیض تو جاری و ساری ہے، لیکن ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فزیکلی طور پر موجودہ زمانے میں کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس شیخ کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیں گے فیض غوث پاک کا ہی جاری ہوگا، لیکن ان کے ذریعے جاری ہوگا۔ براہ راست بھی ہو سکتا ہے، اس کے انکار نہیں، لیکن اس سنت کو پورا ضرور کرنا چاہیے۔ تو اچھا کوئی شیخ کامل تلاش کر کے جن میں یہ تمام تر اوصاف ہوں، اور فوری طور پر ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بابا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، بابا جی نے الائچی دے دی، لو کھا لو جی۔ الائچی کھائی، گئے تو گاہک اچھے آنے شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا جی الائچی والی سرکار زندہ باد۔ اب الائچی والی سرکار کی داڑھی ہے؟ نہیں۔ زلفے کہاں ہیں جی؟ کندھے سے نیچے۔ کالا جبہ پہنا ہوا ہے، غسل تین چار مہینے ہو گئے غسل ہی نہیں کیا بابا نے۔ انگوٹھیاں چڑی ہوئی ہیں، ہر انگلی کے اندر 4-3 انگلیاں، گویا کہ ہر انگوٹھی سے ولایت کا درجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، لمبا کالا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا کے نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بے عملی ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ہم کہتے نہیں یار اللہ والے کو کچھ بھی نہ کہو۔ اچھا بولتے ہیں مجذوب ہیں،
حالت جذب کی کیفیت کی حقیقت جانتے نہیں ہیں، مرزوق پہلے بنا دیں گے اس کو. صرف ان بے عملیوں کے اندر مرزوق ہے. اور ابھی چکن ٹکا لا کر رکھے، دیکھیں حالت جذب کیسے غائب ہوتی ہے اس کی، اور کیسے وہ حالت ہوش میں آ جاتا ہے. عورتوں کو دیکھتا ہے تو جذب نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز میں ہوشیار ہے. چرس کے سٹے لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، چرس کے سٹے. وہ ایک مریض سے کہا کہ پیر صاحب تمہارے چرس کا سٹا لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، جب پیر صاحب سٹا لگاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے مل جاتے ہیں بابا. تو ہم نے کہا بھی بہتر یہ ہے کہ پیر صاحب کے بجائے چرس کی بیعت کر لی جائے کہ جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے وہ زیادہ کامل ہوگی. پھر تو ایسی ایسی حرکتیں ہیں، آپ اندازہ کریں. تو پھر وہ اچھی طرح پہلے واچ کریں، دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب اوصاف ہیں پھر ان کی بیعت کریں. حضرت باجید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو تنکا بھی کر سکتا ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے. اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا، یہ ہے کمال. تو اس کمال کو تلاش کریں. یہ بڑی بڑی باتیں نہ سنیں. جو اس قسم کے جعلی پیر ہوتے ہیں اپنی خود زبانوں سے تعریفیں کرتے ہو، جی فقیر نے یہ کیا، ہو جی وہ کیا. ایک دفعہ داتا صاحب کے مزار پر الحمدللہ میں زمانے طالب علم میں ہر جمعرات حاضری دیتا تھا. اور اگر آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیں ماشاءاللہ دیتے ہی ہوں گے آپ، کہ اگر کوئی علم سیکھ رہا ہو تو یہ میرا مجرب المجرب طریقہ، میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے رہے، انشاءاللہ فہم کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کچھ کی انتہا نہیں. بہت فیض ہے داتا صاحب کا، بڑا فیض الحمدللہ. تو وہاں پہ جمعرات کو مختلف حلقے لگتے ہیں پیر صاحبان کے، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن بعض مطلب آپ سمجھ جائیں، ان کو دیکھیں جا کے تو آپ خود سمجھ جائیں گے. تو وہ ایک بابا جی تھے، وہ ذکر کروا رہے تھے، وہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے، ہم دو دوست. تو اب وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، اب جب ہم جا کے کھڑے ہوئے تو ہمیں دیکھ کے کہنے اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اوپر پہنچا رہے، نکلو یہاں. تو وہ ایسے سے یعنی کرتب ہوتے ہیں، ایسے کارنامے ہوتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ سامنے والے کو مروب کر دیتے ہیں. نہ علم ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا. ایک پیر صاحب دعا کر رہے تھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین یا ایاک نعبد و یا ایاک نستعین. اب فعل کے اوپر یا کو داخل کر دیا. ہم لوگ ہنسی چھوٹ گئی ہماری، ہم لوگ طالب علم تھے، ہمیں گرامر پڑھی ہوئی ہے، تو ہنسے. تو وہ پیر صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ہم نے کہا بھائی نکل لو، ہمارا ناراض ہوں گے بیچارے. ایسے ایسے لوگ ہیں. تو اچھے پیر صاحبان موجود ہیں. اس قسم کے لوگ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ان کو چھوڑ کر اچھے پیر کی تلاش کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. میری سسٹر نے، بہنوں نے سوال کیا ہے حضرت، قرآن مجید کو کس کرنا یعنی بوسہ دینا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں. عقیدت اور محبت سے بوسہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے حجر اسود کو سرکار نے بوسہ دے کر، یقیناً سرکار نے تو حجر اسود کو شرف بخشا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ قریب آئے حجر اسود کی، کہا کہ تم ایک محض پتھر ہو، اگر میرے آقا نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں بھی نہ چومتا. تو آپ نے چوما. تو یہ پیار محبت کرنا، چومنے کے ذریعے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار، یہ صحابہ کرام کی سنت رہا ہے. لہذا قرآن پاک کو چومنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، چوم سکتے. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بیان اور مسائل کا جوابات جو ہیں وہ تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ رب العزت اس محفل پاک میں آنے والے ہر میرے بہن بھائی، بزرگ، احباب، بچے جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. اور جناب رمضان صاحب ان کی پوری فیملی، ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور قبلہ مفتی صاحب کے علم میں مزید ان درجات میں بلندی عطا فرمائے. Is there any question? Inshallah. And there is a announcement as well. What is this ladies and children program in Hera Masjid, 9th January, 3 to 5 p.m. What is this program? Junior? Junior بچوں کے لیے پروگرام ہے، لیڈیز کا